اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس نے اس گناہ کو اپنے اوپر لیا جو میری اور آپ کی سزا تھی، اس قہر کو، اس عدالت کو، اس غضب کو، اس سزا کو یسوع نے اپنے اوپر لے لیا اس بڑے مشکل ڈیفیکلٹ ٹائم کے اندر۔ اور یسوع مسیح کا پسینہ اس کی باڈی میں سے، اس کے بدن میں سے کس طرح بہتا تھا، کس طرح بہتا تھا، خون کی بوندیں بن بن کر۔ آج ہم کتنے آرام سے یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ اتنا آسان کام نہیں تھا، نو سر، یہ آسان نہیں تھا۔ وہ غضب یسوع مسیح پر نازل ہوا۔ گتسمنی کے بعد میری اس بات کو غور سے سنیے، گتسمنی کے بعد کوئی شخص گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ sin is the not issue، گناہ وجہ نہیں ہے، گناہ ایشو نہیں ہے۔ گتسمنی کے بعد کوئی شخص گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ گتسمنی کے بعد اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو وہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان نہ لا کر جائے گا۔ جو یسوع پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ گتسمنی کے بعد اگر کوئی گنہگار جہنم میں جائے گا تو وہ یسوع مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے، یسوع مسیح پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، زور سے بولے ذرا، جتنوں نے اسے قبول کیا، خدا نے یسوع نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا، کن کو؟ جتنوں نے اسے قبول کر لیا۔ اور لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول نہیں کیا ان پر سزا کا حکم ہے۔ اور رومیو 8 باب کی پہلی آیت میں، اب جو یسوع مسیح میں ہے ان پر کون سی سزا کا حکم نہیں ہے؟ یہ غضب خدا کا غضب نازل ہوگا۔ مسیح جو راست باز ہے، خدا کے قہر کو برداشت نہیں کر سکا، تو ہم جو گنہگار ہیں عدالت کے دن کیسے برداشت کریں گے؟ یسوع نے کیا کہا؟ ہو سکے تو یہ پیالہ، کہ یسوع گنہگار تھا؟ یسوع کی ذات میں گناہ نہیں، یسوع کماری سے پیدا ہوا۔ یسوع نے باپ سے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یسوع کو باپ نے یہ جواب دیا نہیں ٹلے گا، کیونکہ کماری سے پیدا تو ہی ہوا ہے، تیری ذات میں گناہ نہیں ہے، عوضی تو ہی بن سکتا ہے، پیالے کو تو ہی پی سکتا ہے۔ تیرے علاوہ پوری دنیا میں نہ آسمان پر نہ زمین پر کوئی شخص نہیں ہے۔ اگر تو یہ پیالہ پیے گا تو میں لوگوں کو معاف کر دوں گا، اور اگر تو یہ پیالہ نہیں پیے گا تو لوگ نجات کیسے پائیں گے؟ دنیا نجات کیسے پائے گی؟ دنیا کیسے نجات پائے؟ اپنے ساتھ والے کو کہے، اس کے بازو کو پکڑ کے اس کو کہے، اگر یسوع یہ پیالہ نہ پیتا تو ہمیں نجات نہ ملتی۔ زور سے ذرا کہے اس کو۔ گتسمنی کے بعد کوئی شخص گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ گناہگار جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔
آمین. گناہ وجہ نہیں ہے. اب جہنم میں جانے کی وجہ گناہ نہیں ہے. جہنم میں جانے کی وجہ یسوع مسیح پر ایمان نہ لانا ہے. یوحنا 18واں باب 30 آیت. اب یہاں پر یہودا اسکریوتی آیا ہے اور 2 قسم کی آرمی اپنے ساتھ لے کر وہاں پر آیا ہے. پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. سب سے پہلے سپاہیوں کی ایک پلٹن اس کے ساتھ تھی. کتنے لوگ تھے؟ ایک پلٹن. کس کی پلٹن تھی یہ؟ رومن گورنمنٹ کی، رومن فورس کی، رومن آرمی. 600 لوگ اس پلٹن کے اندر تھے، ہتھیار باندھے ہوئے، اسلحہ لیے ہوئے، لاٹھیاں، تلواریں، برچیاں، خنجر ان کے پاس ہیں. یہ سپاہی ہیں، آن ڈیوٹی ہیں، اور 600 سپاہی یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے یہودا کتنے آدمیوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ 600 لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد سردار کاہن اور فریسیوں سے پیادے لے کر آئے ہیں. پہلی فوج کون سی ہے؟ رومن فوج. اس کے ساتھ 600 سپاہی تھے. پھر ہیکل کے اندر یہودی سپاہی موجود تھے، سردار کاہن، فریسی، یہ سارے کے سارے. اور ان کا پروٹوکول لگ بھگ 200-300 بندہ سردار کاہن کے پروٹوکول کے اندر ہے. اس کے سپاہی، یہودی سپاہی، یہودی آرمی بھی ہے اور یہودی سپاہی بھی ہیں، اور گتسمنی کی طرف یہ رواں دواں ہیں. اور سپاہی جو ہیں، پیادے جو ہیں وہ 200 تھے. ان کو بھی یہودا ساتھ لے کر آیا یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے. اور جب وہ آگے بڑھے اور شمعون پطرس نے اپنی چھوٹی تلوار نکالی اور کس کے کان کو اڑایا تھا؟ ملخوس اس کا نام تھا، سردار کاہن کے نوکر پر اس نے تلوار چلا کر اس کا کان اڑا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ سردار کاہن کا پروٹوکول بھی موجود ہے، رومی گورنمنٹ کے سپاہی بھی موجود ہیں. یہ 600 800 900 بندہ، لگ بھگ 1000 بندہ، اور عام دنیا کے لوگ بھی، گلی محلے کے لوگ بھی وہاں پر شامل ہیں. اور تقریباً 1000 بندہ یسوع مسیح کو گتسمنی میں پکڑنے کے لیے آیا ہے. ایک اکیلے آدمی کو پکڑنے کے لیے کتنے لوگ ہی آئے ہیں؟ 900 1000 بندہ. اور یسوع مسیح اس پیالے کو پی رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کیا کہا؟ پطرس اپنی تلوار میان میں رکھ. مجھے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو میں اس پیالے کو پینے کو ہوں جو باپ نے مجھے دیا ہے. اور پیالہ کیا ہے؟ غضب کا پیالہ، سزا کا پیالہ، عدالت کا پیالہ. جو ہم نے پینا تھا وہ یسوع نے گتسمنی میں پی لیا. گتسمنی کے باغ میں یسوع نے یہ فیصلہ کیا، اے باپ یہ غضب کا پیالہ میں پی لیتا ہوں. اگر متبادل نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ گناہ گار بچ سکے، گناہ گار دنیا بچ جائے، خطا کار بچ جائے، انسان بچ جائے، اگر کوئی اور راستہ نہیں تو یہ غضب کے پیالے کو میں پی لیتا ہوں، لیکن اس کے عوض مجھے یہ بخش دے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ. یہ پیالہ میں پی لیتا ہوں تو اس کے عوض جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا
وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو خدا نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، آج تو گتسمنی میں یہ غضب کا پیالہ پی لے، تو جو کوئی تجھ پر ایمان لائے گا میں اس کو ایمان کا پیالہ دوں گا، جو کوئی اس میں سے پیے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی آ جائے گی۔ ہاللیلویا، زور سے ذرا تعریف کرو، اور زور سے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے سب پیاسو میرے پاس آؤ اور پیو، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے باپ سے وہ بڑا پیالہ لیا، وہ غضب کا پیالہ، سزا کا پیالہ لیا اور اسے پی لیا، سارے غضب کو، سارے قہر کو، ساری عدالت کو، ساری سزا کو یسوع نے پی لیا۔ اس نے اس پیالے کو خالی کر دیا۔ یسوع نے اس پیالے کو، قہر کے پیالے کو ایک ایک گھونٹ کر کے خالی کر دیا، اور اسے ایک ایک گھونٹ کر کے اسے ہمیشہ کی زندگی سے بھر دیا۔ اب جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو پترس سے اپنی تلوار کو نکالا اور سردار کاہن کے نوکر کے کان کو اڑا دیا، لیکن یسوع نے پترس سے کہا، پترس کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اس پیالے کو پینے کو ہوں؟ کئی سالوں سے پترس یسوع کے ساتھ ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیوں آیا ہے، یسوع کیوں آیا ہے، یسوع کیا باتیں کہتا ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم کو، یسوع کی باتوں کو پترس سمجھ نہیں سکا۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں، ہم یسوع کے ساتھ رہتے ہیں، ہم یسوع کی تعلیم کو سنتے ہیں، ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ہم یسوع پر یقین رکھتے ہیں، ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں، ہم مسیحی بھی کہلاتے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ مسیحی بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ہم یسوع کو سمجھ نہیں پائے، یسوع کی تعلیم کو سمجھ نہیں پائے۔ یسوع کیوں آیا، یسوع کس مقصد کے لیے آیا؟ یسوع پترس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو سمجھ نہیں پایا، مجھے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تلوار میری زندگی پر چل رہی ہے، اب باپ نے تلوار مجھ پر چلا دی ہے، اس کے غضب کی تلوار، اس کی عدالت کی تلوار، اس کی سزا کی تلوار اب پترس میری زندگی پر چل رہی ہے۔ اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھ لے، اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ پیالہ میں پی چکا ہوں، اور اب یہ پیالہ جب میں نے پی لیا ہے اب تلوار نہیں، اب خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی بدولت اب تلوار نہیں، اب جھگڑا نہیں، اب صلح ہوگی، اب نجات آئے گی، اب صلح کا پیغام آئے گا، اب ملاپ ہو جائے گا، اب گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ جو پیالہ باپ نے مجھے دیا ہے، ہاللیلویا، پترس یسوع کی تعلیم کو نہیں سمجھا، اس کے نبوت کے کلام کو نہیں سمجھا۔ گلوری ٹو جیسس۔ کیا آپ آج یسوع کی تعلیم کو سمجھتے ہیں؟ آج ایک بڑا افسوس ہماری زندگی پر ہے، ہم نے کئی سال ضائع کر دیے، ہم یسوع کو سمجھ نہیں پائے۔ ہمیں آج بھی اسی تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی افسوس ہے کہ لوگ یسوع کو سمجھ نہیں پائے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں ہمیں ڈنڈے مار کے سمجھائیں، ہمیں سختی سے سمجھائیں۔ نو، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، میں سخت نہیں، میں تلوار چلانے والا نہیں، میں جھگڑے کرنے والا نہیں، میں لڑائیاں کرنے والا نہیں۔ یسوع کو سمجھیں،
وہ حلیم اور دل کا فروتن ہے. اس کی تعلیم کیا ہے؟ کیا یسوع نے یہ تعلیم دی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو؟ یسوع نے دی تھی کہ کسی اور نے دی تھی؟ کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. یسوع نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ کب معاف کیا؟ اے باپ کن کو معاف کر، کن کو؟ دشمنوں کو معاف کر دے. اگر یسوع معافی نہ مانگے تو یہ دونوں قومیں تباہ و برباد ہو جائیں. اگر یسوع نہ کہے، رومی بھی یہودی بھی فنا ہو جاتے ہیں. یسوع کہتا ہے تلوار کو میان میں رکھ. خدا کی ڈیپر ویلنگ، خدا کی مرضی، خدا کا کلام، خدا کا نبوتی پروفیٹک ورڈ آف گاڈ، خدا کی مرضی، اس کی ڈیپر ول، اس کی نبوتیں، اس کا کلام، اس کو سمجھیں. کہنے لگی ہاں خداوند میرا بھائی زندہ ہو جائے گا، پر کب؟ تو یہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی خدمت میں؟ کیوں جی؟ انہیں نہیں پتا چلا تھا بیوہ کا بیٹا جب زندہ ہوا تھا، یار کی بیٹی جب زندہ ہوئی تھی، تو پھر بھی مرتھا اور مریم کیا کہتی؟ ہاں خداوند. ہائے یسوع تو ایتھے ہوندا ساڈا بھرا. یسوع نے کہا جی اٹھے گا. ہاں خداوند جی جی اٹھے گا، پر قیامت کے دن Jesus Christ is saying, I am resurrection. I am eternal life. میں قیامت اور زندگی ہوں. تھا نہیں ہوں. وہ سمجھی ہی نہیں یسوع کون ہے. ہم یسوع کے ساتھ، پترس ساتھ ہے اور تلوار نکال کے کہاں اڑا دیا. یسوع نے کہا اس کو اندر رکھ، اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے. مجھے سمجھو میں کون ہوں، مجھے جانو، میری نبوتیں، میری باتیں، میری تعلیم کو سمجھو. میں یہ پیالہ پینے کو ہوں. پترس اپنی تلوار کو میان میں رکھ. جو پیالہ باپ نے مجھے دیا ہے کیا میں اسے نہ پیوں؟ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یسوع ہمارا عوضی بن گیا، یسوع مسیح ہماری خاطر گنہگار بن گیا. یسوع مسیح گنہگار نہیں بنا، یسوع مسیح عوضی بنا. یس، اس نے صرف غضب کا پیالہ پی لیا. جتنی برائی ہمارے اندر تھی، جتنا غصہ ہمارے اندر تھا، جتنے برے کام ہمارے اندر تھے، جتنی گندگی ہمارے اندر تھی، جتنا بدلہ ہمارے اندر تھا، اس کے مقابل یسوع مسیح نے اس کے اپوزٹ وہ باپ سے پیالہ لے کر پی لیا. ہیلیلویا. اس سے وہ سارا قہر پی لیا. ایک ایک گناہ کو اس نے غضب کے سارے پیالے کو پی لیا. عوضی بننا آسان نہیں ہے، وہ ہمارا عوضی بنا. یسوع ہمارا عوضی بنا. کیوں عوضی بنا؟ ہم آج نئی بات ایک سیکھیں. ہم یہ کہتے ہیں یسوع اس لیے عوضی بنا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. سیکنڈ چیز سیکھیں، یسوع اس لیے عوضی بنا کہ ہم اس کے ہم شکل ہو جائیں. ہم کیا ہو جائیں؟ یسوع اس لیے عوضی بنا کہ ہم اس کے ہم شکل بن جائیں. وہ ہمارا عوضی بنا تاکہ ہم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے، ہم یسوع مسیح کے ہم شکل بن جائیں. اس سے ہمارے لیے غضب کا پیالہ پی تاکہ ہمیں زندگی کا پیالہ مل جائے.
تاکہ ہمیں شفا مل جائے، تاکہ ہمیں آسمان کا پیالہ مل جائے۔ خدا گناہ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا، آدم نے ایک گناہ کیا، خدا نے کہا گیٹ آؤٹ، فرشتوں کو کہا اسے باغ عدن سے نکال دو، یہ باغ عدن میں رہنے کے قابل نہیں ہے، میری حضوری میں یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک گناہ کافی ہے خدا کے قہر کو لانے کے لیے۔ One sin enough for the wrath of God۔ خدا نے فرشتوں سے کہا اسے نکال دو، آسمان کی بادشاہی میں عدن میں رہنے کے یہ لائق نہیں ہے۔ خدا ایک گناہ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ کتنے گناہوں سے خدا نفرت کرتا ہے؟ One sin enough۔ کوئی 5 لاکھ گناہ کرے تو پھر نہیں ہوتا، جا کے خدا کو غصہ آتا ہے۔ ایک گناہ کافی ہے۔ آپ ایک گناہ کرنے کے بعد کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ خدا کی عدالت کے اندر آ جائیں۔ خدا نے نکال دیا آدم کو، اور کلام میں کیا لکھا ہے رومیو کے خط میں؟ سب نے جب ہم خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے غضب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ گتسمنی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ گتسمنی کا مقام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ گتسمنی ہمیں بہت ڈیپر لے جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بعد آپ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں آپ خدا کے غضب کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ ایک گناہ کافی ہے۔ آمین۔ رومیو 2 باب کی 5ویں اور 6 آیت۔ بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے۔ بلکہ تو اپنی سختی اور نافرمان غیر تابع دار دل کے، ہاں جی، دل کے کس کے؟ اپنی سختی، میں سخت ہوں، میں غیر تابع، تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے غضب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نیکسٹ ورس۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ یہ غضب کا پیالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کس قدر گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ باغ گتسمنی میں کیا ہو رہا ہے؟ مجسم خدا گناہگاروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا، خدا کے قہر کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ سو رومیو کا یہ حوالہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ نہیں کر رہا۔ اگر تیری زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی، اگر تو اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا، تو تو خدا کے غضب کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو رہا ہے۔ یس، یو نو، آپ کسی کام کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کتنے ہیں یہاں پہ؟ آپ اپنے ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں سے، تو اگر آپ اپنے گناہ کو نہیں چھوڑ رہے، آپ اپنی برائی کو، بدی کو نہیں چھوڑ رہے، تو کلام یہ آیتیں ہمیں کیا کہتی ہیں کہ تو اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہا ہے؟ خدا کے غضب کے لیے۔ اگر اس دن یسوع برداشت نہیں کر پایا، یسوع کے لیے یہ غضب برداشت کرنا مشکل ہو گیا، تو تیرے لیے
لیے جب دوسری بار عدالت ہوگی، غضب انٹھیلا جائے گا تو تیرے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ گناہ میں زندگی گزارنے والوں غور سے سن لو، ہم سے چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں خدا سے دور کیے ہوئے ہیں۔ عدالت کے دن انسان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا۔ اگر برداشت کرنا یسوع کے لیے مشکل تھا تو انسان کے لیے ناممکن ہے۔ انسان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا خدا کے غضب کو برداشت کرنا۔ تو پولس کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو توبہ نہیں کر رہا، تو اپنے آپ کو خدا کے غضب کے لیے، قہر کے لیے تیار کر رہے۔ پتھر سے اپنی تلوار نکالی اس گتسمنی میں تاکہ یسوع کو ڈیفینڈ کرے، دفاع کرے، یسوع کو بچائے۔ مسیح نے کہا یہ اس وقت، یہ اس کام کے لیے اب نہیں ہے، یہ وقت اب نہیں ہے، تو مجھے ڈیفینڈ کرے، تو مجھے بچائے، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ یہ پیالہ پینے کا وقت ہے، یہ غضب کا پیالہ پینے کا وقت ہے۔ میرا باپ اس وقت اپنی تلوار مجھ پر چلا رہا ہے، تو اپنی تلوار کو اس میں رکھ لے۔ میرے باپ نے مجھ پر اب تیر چلانے شروع کر دی ہیں۔ یشعیاء 53 باب 4 5 آیت جلدی سے پڑھیں۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں۔ خدا کے غضب کے تیر ہیں یہ جو یسوع مسیح پر چلائے گئے۔ وہ ہماری مشقتیں اٹھا رہا ہے، وہ ہمارے غموں کو برداشت کر رہا ہے۔ ہم نے اسے مارا کوٹا سمجھا، اسے مارا گیا، کوٹا گیا، ستایا گیا۔ یشعیاء لکھتا ہے جو غضب کے تیر یسوع پر چلائے گئے وہ ہم پر چلائے جانے تھے، ہمارے لیے، ہماری مشقتیں، ہماری سزائیں، ہماری مشقتیں یسوع اٹھا رہا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کے، بے شمار لوگوں کی مشقتیں، گناہ اٹھا رہا ہے۔ خدا کے غضب کے تیر اس پر چلائے جا رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کوئی ہمارے خلاف بات کرے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے خوبصورت فیس پر تھپڑ مارا جائے؟ As you like؟ آپ کے خوبصورت فیس پر، منہ پر کوئی آ کے تھوکے، اور ایک بار نہیں کئی لوگ تھوکے، کتنوں کو یہ بات پسند ہے؟ میرے خوبصورت منہ پہ کوئی تھوکے مجھے پسند نہیں ہے۔ کوئی مجھے تھپڑ میرے منہ پہ مارے مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے کوئی گالی دے، میرا تمسخر کوئی اڑائے، یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا۔ وہ لعنت، وہ مشقت جو میری تھی، میری سزا کے لیے، میرا یسوع جس کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، جسے عدالتوں میں ذلیل کیا جا رہا تھا، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں یسوع میرا عوضی بن گیا۔ نو، یہ مجسم خدا تھا، یہ خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ نور تھا۔ فرشتے اس کے آگے جھکتے ہیں، وہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے۔
اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ غضب خدا کا، یہ خدا کے غضب کے تیر، یہ تھپڑ اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے، اس کا تمسکر اڑا رہے ہیں. یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. خدا کے غضب کے تیر اس پر چلائے گئے تاکہ مسیح کی محبت کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. عیسیٰ کا پیغام خدا کے غضب کا پیغام ہے. یسوع مسیح نے ہمارے لیے ان تیروں کو اسے چھیدا جا رہا ہے. خدا کے غضب کو برداشت کیا تاکہ ہم زندگی پائیں، معافی حاصل کریں، نجات پائیں. آج ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں یسوع نے ایک بوند غضب کے پیالے کی ایک گھونٹ پی لیا اور اس نے کہا تمام ہوا. میں نے یہ سارا پیالہ پی لیا ہے. اٹس فنشڈ. میں نے وہ کام مکمل کر دیا ہے. تیری مشقتیں، تیرے گناہ، تیری ضلالت، تیری عدالت، تیرے گناہ میں نے اٹھا لیے ہیں. تمام ہوا. میں نے یہ سارا پیالہ پی لیا ہے. خدا کے غضب کا پیالہ، خدا کی سزا کا پیالہ، خدا کی عدالت کا پیالہ، خدا کی سزا کا، اس کے قہر کا پیالہ میں نے پی لیا ہے. تمام ہوا، ختم ہوا. تمہارے لیے میں نے کوئی سزا نہیں چھوڑی. یسوع مسیح نے ہمارے لیے کوئی سزا نہیں چھوڑی، کوئی عدالت نہیں چھوڑی. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میں نے تمہارے لیے سارا پیالہ پی لیا ہے. وہ سب باتیں جو یسوع کے ساتھ ہونے والی تھی، یسوع مسیح نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی. 18واں باب یوحنا کی انجیل 4 باب 4 آیت. یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو. وہ سب باتیں جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی یسوع جانتا ہے. اور گتسمنی کے گیٹ سے یسوع باہر آ گیا. وہ سب باتیں جان کر یسوع گتسمنی کے گیٹ سے باہر آ گیا. اس سے پہلے کہ یسوع کے ساتھ کچھ ہوا اسے معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. یہودا نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، پلاطس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، سپاہیوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، 6 دانتوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، گتسمنی میں آئی ہوئی فورس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. یسوع کو معلوم ہے شاگردوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. یسوع کو سب کچھ معلوم ہے. اور یسوع گتسمنی سے باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو. اس یہودا کو دیکھا ہے یسوع نے جو 600 سپاہیوں کے ساتھ، سردار کاہن کی فوج کے ساتھ ہے. اور یسوع دیکھ رہا ہے اور یسوع باہر نکلا ہے کہ وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں کیونکہ اب میں نے پیالہ پی لیا ہے. باپ نے مجھے ان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے. اور یسوع ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یسوع جانتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. آگے بڑھیں اسی سے. انہوں نے اسے جواب دیا یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا میں ہی ہوں.
اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے یہ کہتے ہی پڑھ دے سارا پڑھ دے. اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے کہہ چکا کہ میں ہی ہوں. پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو جنہیں تو نے مجھے دیا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا. پس شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا. اس نوکر کا نام ملخص تھا. یسوع نے پطرس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ. جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ آمین. یسوع گتسمنی کے گیٹ پر کھڑے ہیں، وہ باہر نکل آئے اور یسوع نے کیا کوشچن کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں انہیں؟ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ یسوع ناصری کو. کس کو ڈھونڈتے ہو؟ یسوع ناصری کو. زور سے ذرا بولے، کس کو ڈھونڈتے ہو؟ یسوع نے پوچھا. یسوع ناصری کو انہوں نے کہا. یسوع نے کہا میں ہی ہوں. اصل یونانی زبان میں ہی کا لفظ نہیں ہے، میں ہوں. یسوع نے کہا میں ہوں. یسوع نے کیا کہا؟ میں ہوں. اصل زبان میں ہوں. یسوع ناصری نے جواب دیا میں ہوں. تو یہ میں ہوں کیا ہے؟ یہ خدا کا کوننٹ نیم ہے، عہد کا نام ہے. میں ہوں. میں ہوں کا مطلب ہے یہوہ، یاوے. یوحنا کی انجیل میں آپ بار بار پڑھیں گے زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، بھیڑوں کا دروازہ، راہ، حق اور زندگی، قیامت اور زندگی، دنیا کا نور. اور ایک دفعہ پھر یسوع نے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے مسیح نے اپنا آخری مکاشفہ وہاں پر دیا. آخری مکاشفہ انہیں پیش کیا اس ساری پلٹون سے، اس برٹن سے، ان سپاہیوں سے. یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں. یس میں ہوں. تم کس کو پکڑنے آئے ہو؟ یسوع کو پکڑنے آئے ہیں. 600 سپاہی کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم یسوع کو پکڑنے آئے ہیں. 600 سپاہی ہیں، کورٹ کی پولیس ہے، فقیر فریسیوں کا ایک گروہ ہے، یہودا اسکریوتی ہے ان کے ساتھ. یسوع نے کہا میں ہوں، میں یہوہ ہوں. آئی ایم یاوے گاڈ. میں یہوہ ہوں جو موسیٰ پر ظاہر ہوا، جس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں. مجھے پکڑنے آئے ہو. یسوع نے کہا میں ہوں. جس نے کلزم کو کھولا تھا وہ میں ہوں. جو بیابانوں میں من برساتا تھا میں ہوں. جو چٹانوں سے پانی مہیا کرتا تھا میں ہوں. میں ہوں جس نے تمہیں شریعت دی ہے. میں ہوں جس نے تمہیں کلام دیا ہے. میں ہوں جس کے لیے ہیکل تم نے بنائی ہے. وہ میں ہوں. وہ میں ہوں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جب یسوع نے ایک لمحہ کے لیے ان کے جسم اور ان کے کانوں کے پردوں کو کھولا ہے، انہیں اپنا آخری مکاشفہ دیا ہے کہ میں ہوں. میں ہوں. میں ہوں. یسوع نے یہ آج ذرا دوبارہ پڑھے یہاں سے. جب یسوع نے کہا میں ہوں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. آمین. یسوع نے صرف ان کے کانوں کے پردے کھولے، ان کے جسم کے پردے کھولے
اور جب انہوں نے یسوع مسیح کے ان الفاظوں کو سنا اور یسوع نے اپنے جلال کی صرف ایک کرن ان پر ڈالی تو وہ سارے کے سارے وہ نیچے گر گئے. ہاللویا. اے یسوع پڑھنا ہے سب یہ نہ پڑھ لینا سی یہ پڑھنا ہے سن کرو. یسوع نے بھی صرف یہی کہا ہے کہ میں ہوں تو یہ سارے گر گئے. 600 بندہ 800 بندہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے. ہم جانتے ہیں جب سلیمان کی ہیکل بنائی گئی اور خدا کا جلال جب وہاں پر آیا تو خدمت کرنے والے کھڑے نہ رہ سکے تو پھر یہ کیسے کھڑے رہ سکتے تھے؟ یہ پکڑنے کے لیے آئے. یہ 1000 بندہ نیچے گر گیا پیچھے گر گئے اس کو پکڑنے کے لیے. یسوع نے کہا میں یہوہ ہوں مجھے پکڑو. میں یہوہ ہوں مجھے پکڑو. میں جلال کا بادشاہ ہوں. میں جلالی ہوں. میں یہوہ خدا ہوں. میں یاوہ گاڈ ہوں. مجھے پکڑو. یہ سارے کے سارے گر گئے. فوج گر گئی. سپاہی گر گئے. تلواروں والے گر گئے. لاٹھیوں والے گر گئے. ان کے ذہن معاف ہو گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بعد یہ اٹھے ہوں گے. یہ اٹھے ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے کپڑے جھاڑتے ہوں گے. یس کل میرے کوٹ کو مٹی لگ گئی تھی. میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ میرے کوٹ کو جھاڑ تو یہ جڑے سارے ڈگے سرسردار کاہن بھی تے فوجی بھی یہ ایک دوسرے نو جھاڑتے ہوں گے. مینوں دسی کی ہوا تھے یہاں پہ کیا ہوا ہے. ہم پوچھ رہے تھے یسوع کو پکڑنے آئے ہیں. ہم نے ایک آواز سنی تھی میں ہوں. اس کے بعد کیا ہوا ہے ہمیں ذرا بھائی آپ بتائیں گے. آپ جو اگلی لائن میں ہیں آپ بتائیں کیا ہوا تھا. ایک دم سے سارے گر گئے تھے. ان کے ذہن معاف ہوئے ہو گئے. انہیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہمیں کیا ہو گیا. ہاللویا. یسوع کو پکڑنے آئے ہیں. یسوع اپنی جان خود دیتا ہے. کسی میں ہے ہی نہیں ہمت. یسوع تو خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. نہ ابلیس میں ہمت نہ رومیوں میں نہ یہودیوں میں کسی میں یہ ہمت نہیں. اس نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اپنی جان لے لینے کا بھی اختیار ہے. وہ تو خود باہر آ کے کھڑا ہو گیا ہے. خود کہہ رہے میں ہوں. پکڑنے آئے ہو پکڑو. میں جلال کا بادشاہ ہوں. ہاللویا. اور میرے جلال کے باعث تو ہیکل میں کاہن کھڑے نہیں رہ سکتے. تم مجھے پکڑنے آئے ہو تم کیسے کھڑے رہو. میں ہوں آخری مکاشفہ جو ان سب کو دیا گیا. خدا کی خدائی کا خدا کے جلال کا میں یہوہ. انہوں نے اس کو رد کر دیا اور یسوع کو گرفتار کر کے لے گئے. خدا نے اپنی ذات کا آخری مکاشفہ دیا. جس دل کے اندر شرارت ہے اس پر کبھی خدا کے مکاشفے اثر نہیں کرتے. جس دل میں شرارت ہے ان زندگیوں پر خدا کا کلام اثر نہیں کرتا. یہ آخری مکاشفہ خداوند نے اپنی زمینی خدمت میں ان کو دیا. یہ اسلحہ لے کر آئے ہیں. یہ سولجر ہیں. یہ پستولیں تلواریں لے کر آئے ہیں. یسوع نے کہہ رہا ہے مجھے قبول کر لو. مجھ پر ایمان لے آؤ. یہودا اسکریوتی کو دیکھ کر یسوع غمگین ہو رہا ہے. یسوع نے اپنے مکاشفہ دیے. یسوع نے انہیں آخری مکاشفہ دیا. یسوع نے اس سے پہلے بھی معجزے دکھائے. یسوع نے تعلیم بھی دی. لیکن جس دل کے اندر شرارت ہے بدی ہے وہ کبھی خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا.
اور وہ یسوع کو لے گئے. غداری، بے وفائی، یسوع مسیح کو وہ پکڑ کر لے گئے. آج کے دن یہ یاد رکھیں، یسوع نے یہ پیالہ پی لیا ہے. یہودا، یس، زور سے بولے یہودا اسکریوتی. یہ کون تھا جس نے غداری کی؟ یسوع کا دوست، یسوع کا رسول، یسوع کا شاگرد، لیکن غدار ہے. دل میں شرارت، دل میں لالچ، دل میں حسد، دل میں گناہ لیے پھرتا ہے، لیکن ساتھ کس کے ہے؟ جیسس کرائسٹ کے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اپوسٹل، رسول. لیکن دل میں کیا ہے؟ غداری ہے. اس کی فطرت بدلی نہیں، اس کی فطرت بدلی نہیں. یسوع کے ساتھ رہ کر بھی لوگوں کی فطرت نہیں بدلی. جن کی فطرت، دل نہیں بدلتے، زندگیاں نہیں بدلتی، وہ جہنم کے وارث بن جائیں گے. یہودا غدار نکلا. یسوع نے اسے منع بھی کیا، لیکن یہ غدار نکلا. اس کے دل میں بدی ہے. اور خداوند نے اپنی تعلیم میں یہ فرمایا تھا، یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا؟ مجھ سے دور ہے. ان کے دل مجھ سے دور ہے. یہ ہونٹوں سے تو مجھے اے خداوند کہتے، اور میں صاف کہہ دوں گا، میں تمہیں نہیں جانتا. یہودا کے دل میں شیطان سمایا ہوا تھا. 13ویں باب کی دوسری آیت. یہودا کے دل میں شیطان سمایا ہوا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں. میں یہودا کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ اگر آج یہ دل یسوع کو نہیں دیں گے تو آپ کے دل میں کون سما جائے گا؟ آپ کے دل میں کون سما جائے گا؟ اگر یہ دل یسوع کو دے دیں گے تو اس دل میں کون آ جائے گا؟ زور سے بولیں ذرا، اس دل میں کون آ جائے گا؟ آپ کس کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں؟ شیطان کو سمانا چاہتے ہیں یا یسوع کو سمانا چاہتے ہیں؟ اس کے مکاشفے کو آج جانیں. کس کو لینا چاہتے ہیں؟ یہودا کے دل میں شیطان سما گیا. یہودا شیطان کا بچہ بن گیا، لیکن اس نے خدا کا بچہ بننے سے انکار کر دیا. آپ شیطان کے بچے بننا چاہتے ہیں یا آپ خدا کے بچے بننا چاہتے ہیں؟ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا وہ کس کا بیٹا بن جائے گا؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں، جتنوں کے دلوں کے اندر خدا ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں. شیطان سمایا. دنیا کی خواہش، گناہ، خواہشاتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بدی، خواہش، لالچ ہے. لیکن یاد رکھیں، کس چیز نے یسوع سے دور کیا یہودا کو؟ لالچ. لالچ، لالچ، لالچ. تیرا لالچ تجھے تباہ کر دے گا. کہیں روٹی کا لالچ، کہیں پیسے کا لالچ. طرح طرح کی آزمائشوں میں، لالچوں میں پڑ کے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں. یہ آخری مکاشفہ تھا. اس سے پہلے یسوع صلیب پر جائیں، یسوع نے آخری مکاشفہ بھیجا. پہلا یوحنا 3 16 آیت. اور یوحنا کے
अंजील के तीसरे बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ताकि जो कोई उस पर, और पहला यूहन्ना तीसरे बाब की 16वीं आयत, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। आमीन। खुदा क्या है? मोहब्बत। खुदा क्या है? मोहब्बत। हम खुदा की मोहब्बत को कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। हम खुदा की मोहब्बत को कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। हम खुदा की मोहब्बत को इस बात से नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमें अपना घर दिया है। हम खुदा की मोहब्बत को इससे नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमें गाड़ी दी है। हम खुदा की मोहब्बत को इससे नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमें पैसा दिया है। हम खुदा की मोहब्बत को इससे नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमें बीवी दी है। हमें खुदा की मोहब्बत को हम इससे नहीं जानते हैं कि खुदा ने हमें बच्चे दिए हैं। हम खुदा की मोहब्बत को इससे नहीं जानते हैं। हम खुदा की मोहब्बत को इससे जानते हैं कि खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसकी मोहब्बत को हम इससे जानते हैं। हम दुनिया के पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, शोहरत से नहीं, इज्जत से नहीं, हम इससे जानते हैं कि उससे अपनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा को दे यकीन चंदा दे, दुआ करें, खिदमत करें। इसका मतलब ये है कि आप भी खुदा को अपनी जान दे। जान देने तक खुदा की मोहब्बत किस चीज से नजर आती है? कुर्बानी से, बेटा देने से, गज़ब के प्याले को पीने से हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। अगर आज हम यीशु के पास आएंगे और उसको अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे तो खुदा की जिंदगी, उसकी मोहब्बत का प्याला आज हमारी जिंदगियों पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेज़ जीसस, होली गोस्ट।